سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور۔ ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے، افطاری ہو چکی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اپنے افطار کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ رزق حلال تھا، کسب حلال تھا، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کی ہم اکثر روزمرہ زندگی میں بحث کرتے ہیں مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچ رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنے مال کی تعریف کر رہا ہے، کیا جھوٹ بولنے سے کسب حلال میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، جھوٹ بولنے سے کسب حلال میں فرق نہیں پڑتا، جھوٹ بول کر مال بیچنے سے مال کی برکت چلی جاتی ہے، لیکن وہ حلال رہتا ہے۔ ہاں، اصل یہاں پر نفس مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بیچی جانے والی چیز اگر ٹھیک ہے، یعنی وہ اسلامی قواعد پر پورا اترتی ہے، جس جگہ آپ بیچ رہے ہیں، جس ماحول میں آپ بیچ رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، یعنی وہ آپ کا رزق حلال رہے گا۔ اچھا، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، برکت اڑ جائے گی۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے آپ کپڑا خریدنے جائیں کسی کے پاس، کسی بھی دکاندار کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ دکاندار آپ کو قسم کھا کے کہہ دیتا ہے باجی قسم خدا کی یہ 2000 کا تو مجھے خود خرید ہے، جبکہ 1500 کی خرید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گاہک کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کتنے کی خرید ہے، آپ یہ بولیں جی ہم اس سے کم پیسوں میں یہ آپ کو نہیں دے سکتے، آپ نے قسم بھی کھا لی، مال کے بارے میں غلط بات بھی کہہ دی۔ ایک اور شرعی مسئلہ بتا دوں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کپ ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ اگر میں نے 10 روپے کا لیا ہے نا تو میں اس کو 100 کا بیچ سکتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں نے کتنے کا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے کہیں گے جی 1500 کی پڑی ہے، حالانکہ وہ 1500 کی نہیں، آپ نے 1000 روپے کے لیے اور قسم اٹھا رہے ہیں، جی، تو قسم اٹھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ میں نے ایک جگہ بڑی اچھی چیز پڑھی تھی، وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کبھی بھی رزق کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، رزق آپ کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے۔ تو جو نصیب جو آپ کا لکھا جا چکا ہے رزق، وہ ملے گا، کہیں بھی زیادہ محنت سے ملے گا، کبھی کم محنت سے ملے گا، کبھی تھوڑے سے ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، کبھی تھوڑی سی زبان ہلانی پڑے گی مارکیٹنگ والے لوگوں کو، یا اور اس طرح کے جو ڈفرینٹ فیلڈ ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو۔ لیکن جلد بازی نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ تھوڑا سا پیوریفائر ہے، کھانا ہمیں اچھا چاہیے، پینا ہمیں اچھا چاہیے، گھر ہمیں صاف ستھرا چاہیے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم اپنے رزق کے لیے بھی اتنے ہی زیادہ پرٹیکولر ہو جائیں۔ خیر، باتیں ہماری چلتی رہیں گی، میں مراد قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں اس وقت نعت رسول مقبول سنائیں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت
تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام. جی شیف انیس یہ بتائیے کہ کیسا بنایا تھا آپ نے یہ کھانا؟ تو آپ لوگ بتائیں گے, مفتی صاحب بتائیں گے. دیکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں بتاتے, ہم تو کچھ کہیں گے تو لگے گا سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن پلیٹ خود بتا رہی ہے. دیکھیں کچھ بول رہی ہے, سنیں تو صحیح ہو. ہاں اس کی بات تو سنیں. اس کو تو بالکل ہی کام تمام ہو گیا. ہاں بس یہ کچھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ بوٹیاں, چند ایک بوٹیاں رہ گئی ہیں. بوٹیاں نہیں ہیں, یہ بقایا جات ہیں, یہ ہڈیاں ہیں. اچھا بوٹیوں کے بقایا جات, بوٹیوں کے بقایا جات ہیں. نہیں ماشاءاللہ بہت بہت خوب پسند آیا آپ کو, چلیں شکریہ بہت بہت. مجھے تو ایسے لگا جیسے وہ دیسی ڈشز نہیں ہوتی اس طرح کی لگی. اب ہاں جی, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے چکن دو پیاز اٹلی کا ہوگا؟ اٹلی والوں کو کیا پتا دو پیاز کیا ہوتی ہے, یہ تو ہمیں پتا کہ دو پیاز کیا ہوتی ہے, اور ملا دو پیازا کیا تھا. اور یہ ویسے دو پیاز نہیں تھی, انہوں نے جھوٹ بولا تھا روزے میں. میں بتا رہی ہوں آپ سب لوگوں کو, اس میں 4 پیاز تھی, 2 پہلے ڈالی گئی تھیں اور 2 اوپر سے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اس میں 2 پیاز. اصل میں یہ جو دکھائی جانے والی ہے نا اس کا تعین انہوں نے کر کے کہا کہ 2 پیاز. ہاں وہ والی دوسری پالی تو اصل میں لاجیکلی طور پہ یہ فیمس ہے. اب ہمارے پاس چھوٹے پیاز تھے تو ظاہر ہے اب 2 وقت میں 2 ہی پیاز ڈلنے تھے, ایک بڑا پیاز پہلے اور ایک بڑا پیاز بعد میں. اب چھوٹے پیاز ہونے کی وجہ سے 2 چھوٹے بعد میں اور 2 چھوٹے پہلے.
तो क्वांटिटी तो सेम वाइज अच्छा अगर ये 4 हो तो मुल्ला अपने इसको कहेंगे चिकन 4 प्याजा। चिकन 4 प्याजा। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे बताइए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि आया ये ज़रिया माश जो है ये हलाल है या नहीं, और अगर इसमें हम पैसे ले रहे हैं तो क्या इसकी इजाज़त है या नहीं। जैसे बहुत सारे हजरात और ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जो कुरान पाक की तालीम देती हैं, दीनी तालीम देती हैं, घर में जाती हैं या मदरसे में बच्चों को बुलाया जाता है, वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है। क्या दीनी तालीम देने के बाद जो आप उजरत लेते हैं वो हलाल है या नहीं, और क्या इस उजरत का को तय करना मौलम के लिए ज़रूरी है या जो पढ़ने वाले लोग आ रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या उजरत देंगे? कुरान मजीद और फुरकान अल हमीद पढ़ाने के लिए या दीगर दीनी तालीम पढ़ाने के लिए उजरत लेना जायज़ नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो दीन की तरवीज व इशाअत के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए उलमा ने ये इजारे की ये सूरत निकाली है कि आपने जो वक्त दिया पढ़ाने के लिए, जिसको आप कुरान पाक पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहे, ठीक है, बल्कि वो वक्त आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा या 8 घंटा या 4 घंटा जो भी आप वक्त दे रहे हैं, ये उस वक्त की उजरत है। ठीक है। अब आपने जो वक्त दिया उस वक्त की उजरत तय करना, जैसा आपने कहा कि जी दोनों पर लाजमी है या नहीं, उस वक्त की उजरत तय करना दोनों की रजामंदी के साथ लाजमी है, क्योंकि कायदा ये है कि अल बैउ यनअक़िदु बिल ईजाबी वल क़बूली बित्तरादी मिनल जानिबैन, ठीक, कि जानिबैन से जब तक रजामंदी नहीं होगी उस वक्त तक उजरत मुकर्रर नहीं होगी। ठीक है। माजरत के साथ हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरे घर पे अगर कोई कारी साहब या कोई इमाम साहब या कोई भी कुरान पाक पढ़ाने के लिए आते हैं तो मैं ये कहता हूँ बस ठीक है, पूरा महीना गुजर गया तो देख लेंगे जो देना हुआ। हाँ। ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, जायज नहीं है। पहले तय हो आपने जाना जो उनका जो वक्त लिया उस वक्त का उनके साथ तय करें, कायदा ये है। ठीक है। तमाम फुकाहा ने इस बात पर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर कानून पास किया है। ठीक है। अच्छा आप एक मिनट में दूसरी बात अर्ज कर दूं, अगर आप तय नहीं करते तो अब ये उजरत देना आपके लिए जायज़ है या नहीं, यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं कि हम शुरू से ये सुनते हैं, अभी आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें यही बात चल रही थी कि मजदूर को मजदूरी दो, उसका पसीना खुश्क होने से पहले, और इतनी दो कि वो खुश हो जाए। जी बिल्कुल। अब हमारे क्या होता है कि कुरान पाक पढ़ाने की उजरत हम इतनी देते हैं कि वो जब लेने वाला बेचारा लेता है तो उसे लेते हुए खुद शर्म आ रही है। लोगों को देते हुए नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे, हाँ देने वाले को शर्म नहीं आएगी, हाँ। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे लाखों में दें, बल्कि इतना दें कि वो जितना वक्त उसने दिया, इतना वक्त अगर आपको कोई और आदमी देता, किसी और शोबे से वाबस्ता उसको जो देते आप उसको दे दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और लोगों का सवाल ये भी होता है कि अगर बैंक से जो कर्जा लिया जाता है या बैंक से जो पैसे लिए जाते हैं, कोई भी अपना कारोबार उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो क्या इसी तरह अगर लोग अपनी पैसे किसी बैंक में देने के बजाय कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, तो मुफ्ती साहब वो सूद में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भी तो आप हर महीने एक मुनाफा, बेहतर मुनाफा कमा रहे होते हैं, बल्कि बैंक से ज़्यादा मुनाफा। समझ गया आपकी बात। असल में सूद की तारीफ ये है कि आपको जो मुनाफा मिल रहा है उस मुनाफे पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उस मुनाफे पर आपने कोई उसका एवज नहीं, किसी चीज़ का एवज नहीं मिल रहा आपको। पैसों के एवज तो पैसे मिल रहे हैं ना, पैसों के एवज तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये पैसों की ये जो इसके ऊपर जो मुनाफा है, हाँ। ये मुनाफे इस पैसे के एवज आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या किया जा रहा है, किस चीज के जरिए से मिल रहा है आपको? अच्छा। इस वजह से सूद में आता है। अच्छा, लेकिन अगर आप वही कोई घर खरीद के या कोई इस तरह की चीज खरीद के, ये एवज मौजूद है आपके पास। ठीक है, आपके पास एवज इस तरीके से मौजूद है कि आपका वो मकान है या आपके वो घर है या वो प्लॉट है या फार्म हाउसेस वगैरह है, तो आप उस जमीन का किराया ले रहे हैं लेने वाले से। ठीक है। तो अब ये पैसों के ऊपर जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं, किस चीज पर ले रहे हैं? पैसे के बदले पैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तबियु ताम बिताम इल्ला सवान बिसवाइन मसलन बिमसलन यदन बियदिन, कि ऐसे मामले में जब दोनों तरफ से चीजें एक जैसी हों, लेने वाले और देने वाले के पास चीजें एक जैसी हो, एक तरफ से सोना हो, दूसरी तरफ से सोना, एक तरफ से चांदी हो, दूसरी तरफ से भी चांदी हो, तो कमी बेशी जायज नहीं है। अगर यहाँ पर कमी बेशी करेगा तो सूद है। और अगर कमी क्या मतलब इस बात का कि अगर दोनों तरफ से बराबर, मिसाल के तौर पे आप दे रहे हैं लोहा, लोहे के बदले लोहा दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस कायदा ये है फुकाहा का कि ये कदर और जिन्स दोनों की एक है, यानी मिकदार और जिन्स दोनों की एक है। तो जब जिन्स एक है, लोहे के बदले लोहा आप दे रहे हैं, तो उसकी मिकदार भी एक होगी। ठीक है, बराबर हो गया, बराबर होगी तराजू में। ठीक है। इसी तरह सोने और चांदी का हिसाब, इसी तरह पैसे का हिसाब है। हाँ, दीगर ममालिक की करेंसी उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क की करेंसी 10 रुपए दे के उससे 12 रुपए ले रहे हैं तो ये सूद है।
تو اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بینک میں جا کے اپنا سونا رکھواتے ہیں اور اس کے عوض اس کی مالیت میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے لے اس لیتے کو ہیں. رہن کہتے ہیں. رکھنا یہ جائز ہے, اس کی شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے. زمین رہن رکھی جاتی ہے, سونا رہن رکھا جاتا ہے. اچھا, اور اگر اپنی پراپرٹی گروی رکھوا کے مارگیج کرا کے, یہ بھی رہن ہے, یہ سود نہیں ہے. یہ بھی سود نہیں. اگر آپ پراپرٹی رہن رکھوا کے, اس کو ہماری زبان میں اردو میں گروی کہا جاتا ہے, عربی میں یہ رہن اور گروی دونوں علیحدہ چیزیں نہیں, دونوں ایک جیسی ہیں. اردو میں سے گروی کہا جاتا ہے, عربی میں رہن کہا جاتا ہے. اصل لفظ ہے رہن, لیکن چونکہ ہمارے یہاں رہن مشہور ہو چکا ہے تو آپ زمین کسی کو رہن رکھوا کے اس سے پیسے لے سکتے ہیں. لیکن رہن کا ایک قاعدہ ہے. رہن کا قاعدہ یہ کہ میں نے اگر 5 لاکھ روپیہ کسی سے زمین کے عوض لیا تو اب میں اگر اسے 5 سال کے بعد زمین واپس کروں گا تو 5 لاکھ ہی دوں گا, 5 لاکھ سے زائد نہیں دوں گا. ٹھیک. تو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. پروگرام کا ٹائم ہمارے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. بہت مزہ آیا ہے شو کر کے, بہت ساری انفارمیشن تھی, بہت ساری نالج تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش یہ کیجیے گا کہ وہ رزق حلال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں جن جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان کا حق ان کو مانگے بغیر دے دیا کیجیے, کیونکہ دینے سے آپ کی جو دل کو تسلی ہے, جو دل کو راحت ہے, وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. جی, اور یہ ہمارے مائک جو ہے وہ کہیں سے گھومتا ہوا خاموشی سے آ رہا تھا. ذیشان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں کہوں گی کہ پروگرام کو اختتام پہ لے کے جائیں. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا, چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا, ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی, ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب, یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب, ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی.